بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. چیپٹر 10 اور اس کا سیکنڈ ٹاپک ہے دا ایکسپینشن آف دا کامن لا لیگل سسٹم ان پہلے ہم نے فرانس اور جرمنی پڑھا. اب کامن لا لیگل سسٹمز یونائٹڈ اسٹیٹس, انڈیا اینڈ پاکستان میں کیسے ایکسپینڈ ہوا وہ دیکھیں گے. انٹروڈکشن دیکھتے ہیں. دا کامن لا لیگل سسٹم اوریجنیٹنگ ان انگلینڈ, جو کہ ریجن اس کا انگلینڈ میں ہے, اسپریڈ گلوبلی, ساری دنیا میں پھیلا. کیسے کالونیل ایکسپینشن سے پھیلا, کانکیسٹ جب انہوں نے فتح کیے علاقے ان سے, اینڈ مائگریشن سے پھیلا. اٹس ایکسپینشن ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس, انڈیا اینڈ پاکستان illustrates how the English legal tradition adapted to local condition. اب جس طریقے سے یہ یونائٹڈ اسٹیٹس, انڈیا اور پاکستان میں پھیلا, اس طریقے سے ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ انگلش لیگل ٹریڈیشن کیسے اس نے اپنے آپ کو ڈال لیا, کس کس چیز کے ساتھ, لوکل کنڈیشنز کے ساتھ, کانسٹیٹیوشنز کے ساتھ, اینڈ سوسائٹل نیڈز کے ساتھ. یہ بھی اس نے کیا while retaining its core features, جبکہ اس نے اپنے جو بنیادی خد و خال تھے ان کو بھی تھامے رکھا. کون سے بنیادی خد و خال؟ لائک جوڈیشل پریسیڈنٹ اینڈ ایڈورسیریل پروسیجر, ان چیزوں کو بھی اس نے اپنے ساتھ موجود رکھا. اچھا, اس میں پہلی چیز, اس ٹاپک میں پہلی چیز یہ ہے کہ ایکسپینشن ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس, ان کو پہلے پڑھ لیتے ہیں. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ. دا US inherited English common law ڈیورنگ colonial rule. جب برٹش colonial rule وہاں پر تھا 1607 سے 1776 کے بیچ میں, اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس نے ان ساری چیزوں کو اڈاپٹ کیا. آفٹر انڈیپینڈنس, جو کہ 1776 میں جب انڈیپینڈنس ہوئی, the US retained common law principles as a foundation of its legal system. ہماری طرح ہی یونائٹڈ اسٹیٹس نے بھی اپنی جو کور, اس میں جو کامن لا سسٹم ہے اس کو تھام لیا. فیچرز آف کامن لا ان دا US. اب وہاں پر اسی کامن لا کے کیا کیا فیچرز ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں؟ فیڈرل اسٹرکچر ہے, فیڈرل لا کو ایگزسٹ ود اسٹیٹ لا. جو وفاقی سینٹرل لا ہے وہ اسٹیٹس کے لا کے ساتھ کو ایگزسٹ کرتا ہے, یہ دونوں مل کر کام کرتے ہیں. دوسری بات, کوڈیفیکیشن لمیٹڈ ہے. سم ایریاز جیسا کہ کرمنل, کمرشل لا کوڈیفائڈ, موسٹ پرائیویٹ لا اسٹل کیس بیسڈ. کافی سارا حصہ جو پرائیویٹ لاز کا ہے وہ آج بھی کیس بیسڈ ہی ہیں. جوڈیشل پریسیڈنٹ, اس میں کیا ہے, courts follow stare decisis, وہی والا رول within their jurisdiction. چوتھی بات ہے ایڈورسیریل سسٹم, یعنی پارٹیز پریزنٹ کیسز, جج ایکٹس ایز امپارشل ریفری. اور پانچویں بات ہے کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی ہے. US کانسٹیٹیوشن اوور رائڈس کامن لا ان کیس آف کانفلکٹ. اگر کامن لا پرنسپلز اور دا کانسٹیٹیوشن آف USA میں کوئی کانفلکٹ آئے تو کانسٹیٹیوشن پریویل کرے گا. اب ایکسپینشن کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہیں امپورٹنٹ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں کیسے ایکسپینڈ ہوا. کامن لا پرنسپلز انفلوئنسڈ US لیجسلیشن اینڈ جوڈیشل پریکٹس. دوسری بات, اڈاپٹیڈ ٹو نیو سوشل, اکنامک اینڈ ٹیکنالوجیکل ریالٹیز. اور تیسری بات, وائڈ اسپریڈ یوز ان بزنس لا, ٹارٹس, کانٹریکٹس اینڈ پراپرٹی لا. ان تمام فیلڈز میں بہت زیادہ جو ہے وہ کامن لا پھیلا. اچھا, اب دیکھتے ہیں انڈیا میں کیسے ایکسپینڈ ہوا. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ برٹش کولونائزیشن انڈیا میں ہوئی 1757 ہمارے ساتھ ہی ٹو 1947. انٹروڈیوسڈ انگلش کامن لا ٹو انڈیا. جب انگریز آئے تو وہ اپنا لا بھی لے کے آئے. دوسری بات, انگلش لا اپلائیڈ انیشیلی ٹو برٹش سبجیکٹس. شروع میں تو وہ جو لا تھا وہ صرف وہاں کے ان کی یہاں پہ موجود ان کے اپنے جو لوگ تھے برٹش, انہی پر اپلائی ہوتا تھا. اینڈ گریجولی ایکسٹینڈیڈ ٹو انڈینز. اور پھر آہستہ آہستہ چونکہ وہ حاکم تھے, ہم محکوم تھے, تو انڈینز نے بھی اپنے اوپر لگانا شروع کر دیا.
کی ڈیولپمنٹس. کوڈیفیکیشن سب سے پہلی بات. انڈیا کوڈیفائڈ مینی لاز انسپائرڈ بائی برٹش کامن لا. انڈیا نے برٹش کامن لا سے ہی انسپائر ہو کر اپنے بہت سارے لاز کو کوڈیفائی کیا, جیسا کہ انڈین پینل کوڈ IPC 1860 جو کہ آپ کے یہاں پر وہی تقریباً سیم کوڈ PPC 1860 ہے کہلاتا ہے. پھر انڈین کانٹریکٹ ایکٹ 1872 جو کہ آپ کے پاس آج بھی کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کے نام سے سیم ایکٹ رائج ہے. سول پروسیجر کوڈ سیم ہے 1908 والا جو آج آپ کے پاس پاکستان میں بھی یہی سیم رائج ہے. جو کہ اب یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں, یہ تینوں لاز ایسے ہیں جو آپ کے اسی کورس کا حصہ ہیں. آگے چل کے آپ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں پڑھیں گے. اچھا, دوسری بات ان ڈیولپمنٹس میں کیا تھی کہ جوڈیشل پریسیڈنٹ کورٹس فالو ہائرارکیکل پریسیڈنٹس, وہی جو ہم نے پہلے پڑھا ود دا سپریم کورٹ ایٹ دا ایپیکس, سب سے اوپر سپریم کورٹ تھا. پھر ایڈورسریل سسٹم آ گیا مینٹینڈ ان کرمنل اینڈ سول کورٹس. اور چوتھی بات ہائبرڈ سسٹم ریٹینز ایلیمنٹس آف کسٹمری لا. اب یہ ہائبرڈ سسٹم انڈیا میں کیسے بنا کہ کسٹمری لا کی چیزیں بھی انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ رکھی, پرسنل لاز بھی ساتھ رکھے, اینڈ اسٹیچوٹری لا بھی ساتھ رکھ لیا. اچھا, اب ایکسپینشن کے حوالے سے کیا بات ہے. کامن لا پرنسپلز اسپریڈ اکراس دا سب کانٹیننٹ. اب برصغیر پاک و ہند کا یہ جو علاقہ تھا ہمارا, اس میں کامن لا پرنسپلز سارے پھیل گئے. پھر ماڈرن انڈین لیگل سسٹم بلینڈ. آج کا جو انڈین لیگل سسٹم ہے وہ مکسچر ہے, بلینڈ ہے انگلش کامن لا کا, اسی کا ود لوکل کسٹمز اینڈ کوڈیفائڈ اسٹیچوٹس. یہ تینوں چیزیں انہوں نے شامل کر لیں اپنا لیگل سسٹم چلانے کے لیے. تیسری بات کہ ہمارے پاس پاکستان میں یہ کیسے اس کی ایکسپینشن ہمارے سامنے آئی. اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے کہ پاکستان انہیریٹڈ برٹش انڈین کامن لا آفٹر انڈیپینڈنس ان 1947. اس کے بعد ہمیں یہ وراثت میں ملا. کامن لا پرنسپلز فارمڈ دا فاؤنڈیشن آف دا لیگل سسٹم. ہمارے لیگل سسٹم کی بنیاد ہی اسی کامن لا پر پڑی کیونکہ تھا ہی اس وقت یہی ہمارے پاس. سپلیمنٹڈ بائی اسلامک لا شریعہ آفٹر 1973. آل دو ہم نے شریعت کی وہی پک اینڈ چوز والی کچھ چیزیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں 1973 کے بعد ہم نے اس میں ایڈ اپ کر لی. کی فیچرز کیا ہیں یہاں پر اس کے. ایڈورسریل سسٹم, پاکستان میں بھی پارٹیز کنٹرول پروسیڈنگز, ججز ایکٹ ایز نیوٹرل آربیٹر. دوسری بات جوڈیشل پریسیڈنٹ, سپریم کورٹ ڈیسیجنز آر بائنڈنگ آن لوور کورٹس. سیم وہی بات ہے. کوڈیفائڈ لاز ہیں, مینی اسٹیچیوٹس کوڈیفائڈ, یعنی پاکستان پینل کوڈ, سول پروسیجر کوڈ اور کانٹریکٹ ایکٹ. اور چوتھی بات ہے انٹیگریشن وتھ شریعہ. ساتھ ساتھ ہم نے گزارا چلانے کے لیے شریعت کا بھی ٹچ دے لیا. اس میں پرسنل اینڈ فیملی لاز انفلوئنسڈ بائی اسلامک لا. ہمارے صرف جو ذاتی یا خاندانی آئلی قوانین جنہیں کہتے ہیں وہ اسلامک لا سے انفلوئنسڈ ہیں. کریٹنگ, اب اس چکر میں وہ کامن لا سسٹم بھی آ گیا, اسٹیچوٹس بھی آ گئے, کوڈز بھی ہم نے بنا لیے, اور ساتھ ساتھ شریعت بھی ہم نے مکس اپ کر لی. لہٰذا پاکستان میں بھی ہائبرڈ لیگل سسٹم جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا. اب ایکسپینشن کیسے ہوئی. کورٹس کنٹینیو ٹو ڈیولپ لا تھرو جوڈیشل ڈیسیجنس. جوڈیشل ڈیسیجنس سے ہی ڈیولپ ہو رہا ہے لا, یہ بھی بات درست ہے. کامن لا پرنسپلز آر اپلائڈ ان کمرشل, کرمنل اینڈ سول میٹرز. ان تینوں قسم کے میٹرز میں کامن لا پرنسپل چل رہے ہیں. اور تیسری بات انفلوئنس دا ڈیولپمنٹ آف ایڈمنسٹریٹو اینڈ کانسٹیٹیوشنل لا. اس نے آپ کے ایڈمنسٹریٹو لا اور جو آئینی قانون ہے اس پر بھی اثرات ڈالے. چوتھی بات کمپیریٹیو پرسپیکٹو. یہ دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل جوڈیشل سسٹم یونائٹڈ اسٹیٹس جو اوریجن ہے, سب سے پہلی بات وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں انگلش کالونیز ہے, انڈیا میں برٹش انڈیا ہے, اور پاکستان میں برٹش انڈیا, اور اس کے ساتھ ساتھ 1947 کے بعد کا عرصہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. پھر جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے کیا ہوا, یونائٹڈ اسٹیٹس میں فیڈرل اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ کورٹس بھی موجود ہیں. انڈیا میں ہائرارکیکل
یعنی سپریم کورٹ سب سے اوپر اور اس کے بعد نیچے ہیں. اور پاکستان میں بھی سیم یہی طریقہ ہے کہ ہائرارکیکل سسٹم ہے, جیسا کہ سپریم کورٹ سب سے اوپر اور باقی نیچے. اچھا, ایڈورسیریل سسٹم یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی ہے, انڈیا میں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے. کوڈیفیکیشن تینوں جگہوں پر کسی حد تک کوڈیفیکیشن بھی موجود ہے, باقی کامن لا پرنسپل بھی چل رہے ہیں. اچھا, انفلوئنس جو ہے وہ یونائٹڈ انفلوئنس آف لوکل یا ریلیجس لاز یونائٹڈ اسٹیٹس میں بالکل نہ ہونے, منیمل ہے, بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. انڈیا میں پرسنل لاز ایگزسٹ کرتے ہیں, جبکہ پاکستان میں شریعہ ان پرسنل اور فیملی لاز, یعنی پرسنل لاز اور فیملی لاز میں شریعہ پریویل کرتی ہے. اچھا, جوڈیشل پریسیڈنٹس کے حوالے سے تینوں جگہوں پر جو ہے وہ جوڈیشل پریسیڈنٹس کو بڑی کی امپورٹنس حاصل ہے, بڑی اسٹرانگ امپورٹنس ہے. اڈاپٹیشن میں یو ایس اے میں کانسٹیٹیوشنل جو چیزیں تھیں ان میں اور ٹیکنالوجی میں انہوں نے چیزیں اڈاپٹ کیں. انڈیا میں کوڈیفیکیشن بھی ہوئی اور کسٹمز بھی رہے, اور پاکستان میں کوڈیفیکیشن بھی ہوئی اور شریعت بھی رہی. اچھا, اب اس ساری بات کا کنکلوژن یہ ہے کہ دا کامن لا لیگل سسٹم ایکسپینڈڈ فرام انگلینڈ ٹو یو ایس, انڈیا اینڈ پاکستان through colonial influence and legal adaptation. While the US emphasizes constitutional supremacy, India and Pakistan blended common law with codified statutes and local traditions. Despite variations, core features like judicial precedent, adversarial procedure and judge-made law remain central to all three systems. ٹھیک, یہ تھا ہمارا آج تک کا ٹاپک, اور تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.